سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. مولانا محمد وعلى سيدنا علي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुर्तजियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अल्लाह ताला पर उम्मीद रखने वाले दुरूद व सलाम भेजे। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی جو ہر نبی نے اس دنیا میں ہی اس دعا سے فائدہ حاصل کر لیا، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک محفوظ کر لی ہے۔ میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ حالت ایمان میں فوت ہو گیا ہو۔ ناظرین کرام، ارشاد خداوندی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ ہے، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں جن کا دامن تھام لینا کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا، حضرت یہ جو آیہ کریمہ ہے قرآن حکیم کی، کوئی بھی جب مسئلہ درپیش ہو تو اہل علم سے، تم اہل ذکر سے اس کے بارے میں پوچھا کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اس سے مراد ہم ہی اہل ذکر ہیں، ہم اہل بیت اہل ذکر ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم اس سلسلۃ النور کے ایک فرزند نوری وجود کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا آج یوم ولادت ہے۔ میں اپنی جانب سے، اپنے اسکالر حضرات کی جانب سے اور 92 کی انتظامیہ کی جانب سے اہل اسلام کو، اہل محبت کو، اہل بیت اطہار کے غلامان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ آج جس ممدوح پاک کا ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے، اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، امیر حرم ہے، سفیر کرم ہے، بڑا محترم ہے، ہمارا بھرم ہے، نقیب عرب ہے، حبیب عجم ہے، جہاں میں نمایاں محمد تقی ہے، اور صباحت کا پیکر، امامت کا گوہر، ولایت کا مرکز علی کا ہے مظہر، عطا ہی عطا ہے، سخا ہی سخا ہے، وہ جواد و ذیشان محمد تقی ہے۔ جناب جواد سیدنا محمد تقی علیہ السلام کا ذکر پاک، جن کو طیل عرض حاصل تھا، مدینہ منورہ سے دمشق جانا، کوفہ جانا اور مختلف شہروں میں چلے جانا اور پھر واپس آنکھ جھپکنے پہ آ جانا۔ ان کو علوم لدنی، اللہ تعالیٰ نے علم لدنی ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ بادشاہ کے داماد ہونے کے باوجود فقر جو تھا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور آج میں صبح سوچ رہا تھا وہ جو علامہ نے کہا تھا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہ جو جواں مرداں، آئین جواں مرداں جو تھا وہ عطا کر دیا تھا، اور پھر بچپن میں ہی 55 کی علم و دانش اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے تھے، سوالات پوچھتے تھے، اور ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ مسلسل 3 روز تک ہزاروں سوالات ان سے اہل علم پوچھتے رہے اور یہ برابر بیان کرتے رہے۔ اور پھر ناظرین کرام، جس طرح کی مشکلات انہوں نے بچپن میں دیکھی ہیں، اور ایک خاص بات عرض کروں کہ امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، چونکہ امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سیدنا امام رضا کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو لوگوں نے کہا اب یہ جو اولاد پیغمبر ہے اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اہل بیت اطہار کا سلسلہ النور ختم ہو جائے گا چونکہ امام کے کوئی اولاد نہیں۔ تو انہوں نے جواباً کہا تھا امام رضا علیہ السلام نے، اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ کسی کو دے یا نہ دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے امام رضا علیہ السلام جو تھے ان کے گھر میں یہ روشن جو آفتاب اور مہتاب تھا، علم و عرفان کا جو مہتاب تھا وہ عطا کیا، اور پھر انہوں نے دنیا بھر میں علم و ادب کو جس طرح جو ہے جلا بخشی ہے، اور پھر شاہان وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس طرح حق کی بات کی ہے، اور ان کے پائے استقلال میں کوئی لرزش نہیں آئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی پیر صاحب، سیدنا امام تقی علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمت نے دو خوبصورت اشعار اہل بیت اطہار کی شان میں عرض کیے ہیں. میں وہ پیش کر کے ابتدا کرتا ہوں معروضات کی. عرض کرتے ہیں: فلا تعدل باہل البیت خلقا فاہل البیت ہم اہل السیادہ فبغضهم من الانسان خسر حقیقی وحبهم عبادہ. اہل بیت نبوت کے برابر کسی کو نہ سمجھو کیونکہ وہ اہل سیادت ہیں. سبحان اللہ. ان کا بغض انسان کے لیے حقیقی خسارہ ہے اور ان کی محبت عبادت ہے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور ائمہ اہل بیت اطہار میں آپ 9ویں امام ہیں. آپ کا اسم مبارک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر محمد ہے. تقی، جواد، نقیب یہ آپ کے مبارک القاب ہیں. اور تقی لقب آپ کا اتنا معروف ہوا کہ وہ نام کا جز جو ہے وہ بن گیا. امام محمد تقی کے نام سے ہی آپ معروف ہیں. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 47 برس کی تھی جب آپ کی ولادت ہوئی، یعنی آپ کے والد گرامی کی عمر مبارک. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں چونکہ مامون الرشید کی ایک بیٹی آپ کے عقد میں تھی، اس لیے جب امام علی رضا علیہ فضل السلام کی بات کر رہے ہیں نہیں، یہ ام الفضل تو حضرت امام تقی کے عقد میں آئی نا جی، دوسری بیٹی. یہ مامون الرشید کی پہلی بیٹی، جب اس نے آپ کو ولی عہد بنانا چاہا تھا امام علی رضا علیہ السلام کو، تو اس وقت آپ سے عقد کیا تھا اپنی بیٹی کا اور آپ کو ولی عہد امام رضا سے بھی کیا تھا؟ جی ان سے بھی عقد کیا تھا اور ان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا. مامون الرشید کو نے امام علی رضا علیہ السلام کو بیٹی کا نکاح بھی کیا تھا اور اپنا ولی عہد بھی مقرر کیا تھا. پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اگرچہ اسے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ مشیت خدا کچھ اور ہے، اور وہ یہی تھی کہ آپ مامون کی زندگی میں ہی آپ کی شہادت جو ہے وہ ہوئی. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مامون الرشید نے آپ کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد مدینہ منورہ سے مامون نے آپ کو بلایا اور کافی دیر تک آپ کو ملاقات آپ سے نہ کی. ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کو اجاگر کرنے کا انتظام و انصرام فرمایا اور آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہوئے جہاں بچے کھیل رہے تھے. خیال فرما رہے تھے کہ یہ بچے لہو و لعب میں کھیل میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، چونکہ یہ ہستیاں تو ہر وقت معرفت پروردگار میں مستغرق بھی ہوتی ہیں اور اس کی دعوت بھی دیتی ہیں. ادھر سے مامون کی سواری آئی، بچے بھاگ گئے، آپ اسی طرح استقامت کا کوہ صفا بن کر کھڑے رہے. تو اس نے پوچھا مامون نے کہ سب بچے چلے گئے شہزادے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو راستہ تنگ ہے، نہ ہی میں نے کچھ ایسا کام کیا ہے، اور آپ کے بارے میں بھی میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ بلا وجہ کسی کو ستاتے نہیں. 9 سال کی ظاہری عمر مبارک میں اتنا عمدہ حسن تکلم جو تھا، جواب دینا اور اتنا خوبصورت اور سارے پہلو سوال کے کور کر لینا، سبحان اللہ. وہ بہت متاثر ہوا. مامون چونکہ علم ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا، بچپن میں ہی وہ جو میں نے کہا کہ 55 کی علم و دانش اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تھی. سبحان اللہ. جی میں ان پاک ہستیوں کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول سے کرتا ہوں. ارشاد. آپ نے اس کو صحابہ کرام نے اس گھر کی عزت و عظمت ہمیں بتائی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، ایک دن کی محبت وہ سال بھر کی عبادت سے اس کا درجہ زیادہ ہے. اللہ، ایک دن کی محبت، صرف ایک دن کی محبت جو ہے وہ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. جو زندگی بھر ان سے پیار کرنے والا ہے اس کا مقام کیا ہوگا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا ذکر جس طرح ابھی سب کر رہے تھے، میں اس سے آگے عرض کرتا ہوں. جب وہ آپ نے اتنے خوبصورت جوابات ارشاد فرمائے تو مامون رشید جو تھا وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے پھر اپنی بیٹی کا عقد آپ سے کیا. ٹھیک. جب آپ اپنی زوجہ کو لے کر وہاں سے چلے
مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ نے نماز پڑھنے کے لیے رکے. ایک جگہ پہ آپ نے وضو فرمایا اور وہاں ایک درخت تھا بیری کا اور خشک درخت تھا وہ. آپ نے وہاں وضو کرنے کے بعد وہ پانی اس کی جڑوں میں ڈال دیا اور آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خشک جو درخت تھا اس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں اور سرسبز ہے اور لوگ اس سے پھل لے رہے ہیں اور تبرک کے طور پر اپنے ساتھ بھی لے جا رہے ہیں. واہ. یعنی یہ آپ کی اس وضو والے پانی کا مقام ہے جو آپ وضو کر کے تو اس درخت کی شاخوں میں اپنے اس کی جڑوں میں ڈال رہے ہیں. سبحان تو اللہ. وہ درخت اسی وقت تازہ ہو جاتا ہے اور پھل دے رہا ہے. تو اسی طرح آپ کے حوالہ سے بہت ساری ایسی باتیں ہم زندگی جب آپ کی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں، چونکہ ایک آپ خاندان بھی وہ تھا اور پھر تقوی پرہیزگاری تو ہر شہزادے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. تو درجہ مقام یہاں تک تھا کہ جو بات کوئی کرتا تھا تو آپ اس کا جواب اس انداز میں دیتے کہ دور تک نظر ہوتی تھی. ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا جی کہ فلاں آدمی کی چاہت ہے کہ آپ کوئی کپڑا اپنا استعمال شدہ دیں تاکہ وہ اس کو کفن بنا سکے. تو آپ نے فرمایا کہ اب انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. تو وہ بندہ حیران ہوا بھی یہ جواب کیسا آپ یہ امام صاحب نے دیا ہے. باہر آ کے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ آدمی 12-13 دن پہلے فوت ہو چکا تھا. تو آپ فرما رہے تھے کہ اب اسے کپڑے کی ضرورت، اب سمجھ گئے تھے کہ وہ کفن کے لیے مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ تو پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے، 12 دن سے ان کا دفن وہ ہو چکے ہیں، مدفون ہو چکے ہیں. تو اب وہ کپڑے کو کیا کریں گے؟ تو اتنی دور تک آپ کی نظر، آپ کا علم اور آپ کا تقوی پرہیزگاری کہ ایک ایک واقعہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے سامنے تو ساری دنیا جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے ان کی. ان کے شہزادے حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ میری ہتھیلی پہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلتن علی حکم اتصالی. ہائے ہائے. تو جن کا علم یعنی ساری دنیا ان کے سامنے ایک رائی کے دانے کی طرح نظر آ رہی ہے تو ان کے بڑوں کا کیا مقام ہوگا. دیکھیں نا حضرت معین الدین چشتی کا بھی یوم گزرا ہے. تو جب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ان پہ خاص توجہ کی، سینے سے لگا کے چھوڑا، کہا اب کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اوج ثریا کی بلندیاں، عرش اعظم بھی نظر آ رہا ہے. کہا دین نیچے دیکھو، انہوں نے کہا تحت سرا بھی نظر آ رہا ہے. یہ تو ان کی شان اللہ. اچھا جی عبداللہ صاحب، ایک طرف ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی کہ وہ درخت کے نیچے وضو کیا اور وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا. اب حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے جھونپڑی کے سامنے بھی کاشانہ پاک، جھونپڑی تو چھوٹا لفظ ہے، کاشانہ پاک جو تھا اس کے سامنے چھوٹا سا درخت تھا اور وہ پیلو کا جس طرح ہوتا ہے. تو وہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا وہ درخت کتنا بڑا ہو گیا اور وہ الحمدللہ اس کی برکات. پھر اسی طرح کا واقعہ سیدنا غوث الاعظم کا بھی ہے، انہوں نے بھی ایک وضو کیا. اور اب یہ 300 سال پہلے حضرت عبد الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو یہ جو ہے کھوڑا شریف گمبٹ ضلع خیرپور میں ہے، میں اور پیر صاحب وہاں گئے ہیں. ہم نے وہ درخت دیکھا ہے جہاں رحمت کونین صلی تشریف لائے اور آپ نے عبد الرحمن شہید کو اپنا امامہ شریف دیا. وہ درخت جو ہے اس کے ہر پتے کے اوپر آج بھی لفظ اس میں محمد لکھا ہوا ہے، ہر پتے کے اوپر. ہم اتنے پتے لائے تھے، میں نے یہاں تقسیم کیے، پیر صاحب بھی گواہ ہیں. ہر پتے کے اوپر یوں لگتا ہے کہ باقاعدہ خط کوفی میں وہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس پہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جہاں بزرگ بیٹھ جاتے ہیں ان درختوں میں بھی تاثیر آ جاتی ہے. یہ اصل مقصد تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الامین و آلہ و صحبہ اجمعین. غازی صاحب، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر گفتگو کرنا اور ان کے حالات زندگی بیان کرنا یہ بہت بڑے شرف کا باعث ہے. اور میں خود حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پر گفتگو کرنا خاص طور پہ اپنے لیے اس لیے شرف سمجھتا ہوں کہ میں خود ان کی اولاد میں سے ہوں. آپ تقوی ہیں؟ جی میں تقوی سادات میں سے ہوں. ماشاءاللہ. اور اس پر میں صرف آپ کے لقب سے بات شروع کرتا ہوں جو آپ کو جواد کہا جاتا ہے، سخی کہا جاتا ہے. بعض لوگ تو یہ بات کہتے ہیں کہ لغت عرب میں جس وقت کسی بندے کی عطا دیکھنی ہو، اس کی بخشش دیکھنی ہو تو اس کے لیے 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک سخا کا اور ایک جود کا. دونوں میں فرق کوئی نہیں. لیکن حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں ان دونوں میں کہا کہ فرق ہے. بعض اہل علم کے نزدیک سخا سے مراد ایسی عطا ہوتی ہے کہ جس میں دینے والا سبب دیکھتا ہے اور امتیاز کرتا ہے، لیکن جود کے اندر نہ سبب دیکھا جاتا ہے نہ امتیاز ہوتا ہے، بلا امتیاز دیا جاتا ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس وقت مہمان کو کھانا کھلانے کا وقت ہوتا تھا
تو آپ دیتے تھے، لیکن ایک کافر آیا تو آپ نے اس کو نہیں دیا، اس لیے کہ وہاں سبب ملحوظ تھا، امتیاز کیا، یہ آپ کی سخا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس وقت حاتم طائی کا بیٹا آئے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سرکار نے ان کے نیچے چادر بچھائی اور ارشاد فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی عزت دار بندہ ہے تو تم اس کو عزت دیا کرو۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمامہ بن اسال کی مثال بھی بتا دیں، ابھی ایمان نہیں لائے، پوری اونٹنی کا دودھ وقف کر دیا، کھجوریں، کھانا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ۔ جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا جو ہے یہ بلا امتیاز ہے اور بغیر کسی سبب سے ہے۔ تو سرکار کی عطا صفوان بن امیہ کو جی سارا کچھ ہی دے دیا، انہوں نے کہا کچھ دے دیں، یہ جو تھی تبوک کا فتح کے بعد نہیں، حنین کے بعد تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ٹیسٹ تو لوں کہ لوگ سارے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی ہیں، تو بے شمار مال تھا، اونٹ تھے، بھیڑ بکریاں، مال و دولت، تو اس نے کہا جی کچھ عطا کر دے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ نے کہا کچھ، سب کچھ یہ لے جاؤ۔ پھر وہ چیختے اونچی آواز میں جا کے قبیلے کے لوگ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ ان کو ڈر نہیں رہتا کہ وہ غریب ہو جائیں گے۔ جی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، آپ کی عطا جود ہے، تو حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ سب اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اس سے حصہ ملا۔ سعادت کی علامت یہ ہوتی ہے وہ کبھی قبضے میں نہیں رکھتے، بلکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جود کا مظہر بن کے عطا کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک مرفوع حدیث پاک اور پیش کرتا ہوں جس سے مزید تشریح ہو جائے گی کہ امام محمد تقی کی عطا کیسی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرکم عن الاجود الاجود، میں تمہیں خبر نہ دوں اس ذات کے بارے میں جو سب سے زیادہ جود کرنے والی، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہو؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ جود و کرم جس ذات کا ہے وہ ذات باری ہے، اور اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخاوت میری ہے، اور میرے بعد اگر کوئی سب سے بڑا سخی میری امت میں ہے تو اس سے مراد وہ شخص ہوگا عالم علما، جس نے علم سیکھا اور اس کو نشر کیا، روز قیامت اس بندے کو اکیلے کو ایک پوری امت کے برابر اٹھایا جائے گا اور وہ میری امت کا سب سے بڑا سخی کہلائے گا۔ اب یہ بھی دیکھا جائے تو سرکار اجود کا بیان کر رہے ہیں کہ جود کس کا ہوتا ہے۔ امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواد کہا جائے تو عین ممکن ہے عطا کی وجہ سے بھی کہا جائے گا، سخا کی وجہ سے بھی کہا جائے گا، اور علم و فضل کی وجہ سے بھی آپ کو جواد کہا جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، اس پہ ایک صفت اور بڑی قابل غور قانع کی، آپ قناعت کرنے والے بھی ہیں، ایک طرف جود کرنے والے ہیں، دوسری طرف قناعت کرنے والے ہیں۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے جو مل جائے بس اس پر راضی رہنا۔ حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کسی کو دینے کی بات آئے تو پھر جود کرتے ہیں، اور جب خود اپنی بات آتی ہے تو پھر آپ قناعت اختیار کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آپ سے سوال بادشاہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ کو جو ہے نا وہ کوئی نادم کیا جائے کسی بات پہ، یہ کوشش تھی ان کی، پریشان کیا جائے، اور بار بار لوگوں کو بھیجتے تھے کہ مشکل سے مشکل سوال پوچھو۔ تو یحییٰ بن اقسم کو بھی بھیجا کہ آپ ذرا، وہ بہت بڑے عالم تھے، بھیجا، انہوں نے سوال پوچھے، آپ نے کہا یہ تو سوال ناقص ہے میاں، اس کے تو ابھی اور جزیات ہیں، پھر اس سوال کو کیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ جی مامون کے حوالے سے یہ بات تاریخ میں لکھی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھی کہ عباسی خلفاء میں یہ وہ شخص ہے جو اہل بیت کرام خاص طور پہ اولاد علی کا سب سے زیادہ اکرام کرتا ہے۔ یہی خواہش تھی اس کی امام علی رضا کے بارے میں۔
پھر جس وقت ان کے بعد امام محمد تقی سے ملاقات ہوئی تو وہی خواہش اس کو پھر عود کر آئی، واپس آئی کہ میں ان کے لیے خلافت پیش کروں، اور اس نے سب سے پہلے عباسیوں سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت امام محمد تقی سے کرنا چاہتا ہوں۔ عباسیوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا بات ہے، تم آل علی پر بہت زیادہ مہربان ہو، تو اس نے کہا کہ ان کے فضل کی وجہ سے، ان کے کمال کی وجہ سے اگر تم اس پر یقین نہیں کرتے تو مجلس عام منعقد کرتے ہیں، میں امام محمد تقی کو بلاتا ہوں، تم جس کو چاہو بلا لو، تم بات کرو ان کے ساتھ، اگر ان کا علم و فضل تم پر ظاہر ہو جائے تو پھر بات کرنا، میں ٹھیک ہوں کہ نہیں۔ یحییٰ بن اقسم کو بلایا گیا، مجلس عام منعقد ہوئی، حضرت امام محمد تقی آئے اور سوالات اس نے کیے یحییٰ نے، آپ نے تسلی بخش جواب دیے۔ جب بات ختم ہو گئی تو مامون نے کہا حضرت امام محمد تقی سے، شاباش دی، پیار کیا، شفقت کی، اور پھر ساتھ کہنے لگا کہ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اب یہ جوانی بھلی کی عمر ہے، تھوڑی عمر ہے آپ کی۔ تو آپ اس میں فرماتے ہیں ہاں مجھے ایک سوال ہے، یحییٰ اگر اس کا جواب دے دے تو بڑا اچھا ہوگا، وہ یہ، یحییٰ بتاؤ تم ایسے شخص کے بارے میں کہ صبح کے وقت دن چڑھتے ہوئے ایک شخص کی نظر پڑتی ہے کسی عورت پر، وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں تھی، دیکھنا اس کی طرف حلال نہیں تھا، لیکن جیسے ہی دن پورا چڑھ گیا تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، دن آدھا ہوا تو پھر حرام ہو گئی، ظہر کا وقت آئے تو پھر حلال ہو گئی، عصر کے وقت پھر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حلال ہوئی، عشاء کے وقت پھر حرام ہوئی، آدھی رات کو پھر حلال ہوئی، صبح کو پھر حرام ہو گئی، بتاؤ یہ کون سی عورت ہے؟ تو یحییٰ کہتا ہے کہ میری زندگی گزر گئی، جواب اس کا کیا دوں گا، یہ تو سوال ہی پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ فرمایا اس سے مراد ایسا شخص ہے کہ دن چڑھتے جس کی نظر پڑے کسی اجنبی باندی پر، لونڈی پر، چونکہ وہ اجنبی ہے اس کے لیے دیکھنی حلال نہیں، لیکن اس کے بعد جب دن پورا چڑھ آتا ہے تو یہ بندہ اس کو خرید لیتا ہے، اب چونکہ اس کی ملک ہے تو اس کے لیے حلال ہو گئی شرعی اصول کے مطابق۔ اچھا اس کے بعد اس نے جب آدھا دن ہوا، نصف النہار کا وقت آیا، اس نے اس خاتون کو آزاد کر دیا، تو آزاد خاتون چونکہ بغیر نکاح کے بندے کے لیے حلال نہیں، اب اس پر حرام ہے۔ ظہر کے وقت اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، حلال ہو گئی، عصر کے وقت اس نے اس کے ساتھ زہار کر لیا، پھر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت کفارہ ادا کیا تو حلال ہو گئی، عشاء کے وقت ایک طلاق دے دی تو حرام ہو گئی، پھر اس کے بعد آدھی رات کو رجوع کیا تو حلال ہو گئی۔ فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے۔ واہ واہ، جس وقت آپ نے یہ جواب دیا تو اس وقت حاضرین مجلس جو ہیں وہ انگشت بدنداں تھے، حیران تھے۔ پھر مامون نے کہا بتاؤ کیا اب تم اس فضیلت کا اعتراف کرتے ہو کہ اب بھی ان کے بارے میں پوچھو گے کہ میں ان کے بارے میں صحیح ہوں کہ نہیں؟ تو عباسی پھر اس بات پر خاموش ہوئے، اور اسی مجلس میں پورے خاندان کے سامنے اور مجلس عامہ کے سامنے مامون نے اپنی بیٹی ام فضل کا رشتہ اور تعلق جو ہے وہ حضرت امام محمد تقی کو پیش کیا اور کہا کہ آپ نکاح کرتے ہیں۔ آپ نے خطبہ نکاح اپنا خود پڑھا اور اس پر وہ رشتہ قبول کیا، وہیں نکاح ہوا، اور مامون نے اسی مجلس کے اندر بے شمار تحائف لوگوں کو ان کی منازل اور رتبے کے مطابق تقسیم کیے۔ اب اس پہ اور بہت ساری چیزیں قابل غور ہیں۔ امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ علم میں اپنے آبا کے وارث ہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی روایات میں یہ بات آتی ہے، اپنے آبائے کرام کی سند سے روایت لیتے ہیں، اور اس سند کی خاصیت یہ ہوتی ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا امام علی رضا کے بارے میں ہی، جس وقت آپ نے حدیث پاک بیان کی تھی اپنی سند کے ساتھ 20,000 بندے کے سامنے، تو فرمایا تھا امام احمد ابن حنبل نے اس سند کی برکت اتنی ہے کہ اس میں سب اہل بیت کے نام آتے ہیں، اگر کوئی بندہ دیوانہ ہو، پاگل ہو، مجنون ہو جائے تو اس پر اگر یہ سند پڑھی جائے، اہل بیت کے نام پڑھے جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو شفا ملے گی۔ آپ اسی سند کے ساتھ روایت لیتے ہیں۔ جی پیر صاحب، یعنی ان کے تو ناموں میں اتنی تاثیر جی ہے، بے شک، تو پھر ان کی ذات میں کیا تاثیر ہوگی؟ تمام محدثین اس بات پر اور مفسرین قرآن حکیم متفق ہیں کہ اصحاب کہف کے جو نام ہیں ان کا گھروں میں لگانا بہت زیادہ باعث برکت ہے، گلے میں پہننا بہت سے اصحاب کہف کا، اصحاب بدر کا۔ تو جب اصحاب کہف جو دین عیسوی کے ولی ہیں ان کے نام میں اور اسماء میں یہ برکت ہے، بلکہ ان کا جو کتا ہے قطمیر، اس کے نام سے بہت سارے معاملات اور مسائل اور چیزیں طے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آپ خود ہستیاں ہیں، حضور علیہ السلام کے دین مبارک کی امین جو ذاتی ہیں اور آقا علیہ السلام سے قرب نسبی رکھنے والی جو ہستیاں ہیں، ان کے اسماء مبارکہ میں یہ برکتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ ترکی کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، جی، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کا قطمیر ہوں،
مجھے اپنی امت کا کتمیر بنا لیجیے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے یہ اپنی شک. کتاب بھی یہ لکھا. بہت بڑی بات ہے، چونکہ نام قرآن حکیم نے جو ذکر کیا اس وجہ سے عظمتیں مل گئی نا جی. وہ عظمتیں اور ان عظمتوں کو آل محبت نے خاص طور پر سمجھا اور جانا ہے. نسبتیں جی، نسبتیں کہ جس کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن حکیم بیان کر رہا ہو، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی. تو حضور علیہ السلام سے نسبت کی برکت سے، نسبت کی جو بات آپ فرما رہے ہیں، نسبت کی برکت سے ہی ان ہستیوں کی عظمت اور ان ہستیوں کی شان جو ہے وہ بہت بلند ہے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی وہ ذرا شعر تو سنا دیں، مزہ آ جائے گا. سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے. جی حضرت ویدم شاہ وارسی علیہ رحمت کی خوبصورت نعت، مطلع اس کا یہ ہے: میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے. اور مقطع یہ ہے: سگے طیبہ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے. تو یہ وہ ذکر آیا تو اس سے ہی کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی. سگے وہ جو اصحاب کہف ہے ان کے سگ کا ذکر آیا تو میں نے کہا یہ بھی ہو جائے. جی جی. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے بہت تھوڑی عمر میں 25 برس، آپ کی تمام ائمہ اہل بیت اطہار میں سے سب سے کم عمر ہے آپ کی، لیکن آپ علم فضل کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے صغیر السن ہیں، علم و فضل کے اعتبار سے آپ بہت کبیر نظر آتے ہیں. اور آپ کے ارشادات جو ہیں وہ حکمت کے سمندر جو ہیں ان میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ اتنے معارف بیان فرماتے تھے. ایک نشست میں 30,000 سوالات کا جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 3 دن مسلسل، اور اہل علم ہے، کوئی ایسے تو نہیں عام لوگ بیٹھے ہوئے، اہل علم آتے تھے دور دور سے. اچھا یہ بادشاہوں کو ان سے کیا قد تھی؟ وہ کیوں زہر دے دیا؟ معتصم کو کیا تکلیف تھی؟ دیکھیے غازی صاحب، یہ ہستیاں ان لوگوں کو بادشاہوں سے، دنیا کے مال و زر سے، ان عہدوں سے تو کوئی غرض نہیں ہوتی. لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور بادشاہوں کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ان کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ہماری دلوں پہ حکومت انہی کی رہے گی. اور آپ بے نیاز تھے. حالانکہ آپ سیرت پڑھیے، خلیفہ مامون رشید نے خود اپنی بیٹی کو یہ لکھ کے بھیجا تھا جب اس نے شکوہ کیا تھا نا مال و دولت زیادہ نہ ملنے کی وجہ سے. اس نے لکھ کے بھیجا تھا. اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے خامد آگے کہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے جواب میں کہا تھا، اپنی بیٹی کو ڈانٹا تھا کہ کیا میں نے تمہیں ان کے نکاح میں اس لیے دیا ہے کہ حلال عورتیں ان کے لیے تم حرام کرنا شروع کر دو؟ یہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ اور یہاں پر میں یہ بات کیے بغیر آگے نہیں جا سکوں گا. وہ ایک عظیم ہستی وہ بھی تھی کہ جو اگر چاہیں تو کسی کے لیے، جن کے لیے قرآن نے 4 عورتیں حلال رکھی ہیں، ہمارے نبی چاہیں تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے یہ حکم فرما دیں کہ علی، جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے عقد میں ہے اس وقت تک تم آگے دوسری شادی نہیں کر سکتے ہو. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں نا، ایک شارع کی اور ایک شارع کی. تو 2 حیثیتیں ہیں نا، آپ جو چاہیں آپ شارع بھی ہیں اور شارع بھی ہیں. تو آپ کو یہ اس کی جو ہے نا بیوی کے کہنے پر اس کے باپ نے منع کر دیا، خبردار، یہ ان کو اللہ نے حق دیا ہے تو میں کون روک سکتا ہوں. تو آپ کے جس طرح ابھی پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک لفظ آپ کی ایک نصیحت اگر غازی صاحب دیکھیں تو حکمت کے موتی، میں تو کہتا ہوں موتیوں سے تشبیہ دینا بھی ان کی باتیں جو ہے نا وہ اس کی وضاحت نہیں ہوگی. تو آپ کے ارشادات میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ دین جو ہے یہ عزت ہے، اور علم جو ہے یہ خزانہ ہے، اور خاموشی نور ہے. آپ ذرا اس پہ غور فرما لیں. سبحان اللہ. کیا کیا باتیں آپ نے چند لفظوں کے اندر بیان فرما دی ہیں کہ آج ہم عزت کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. کوئی آزادی میں اپنی عزت ہے، آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کس ڈگر پہ لگا دیا گیا ان کو کہ وہ عزت کہاں ڈھونڈ رہی ہے. پوری زندگی کا لائے عمل ہے یہ. اللہ اکبر. کہ آپ اگر عزت چاہتے ہیں تو آپ دین کو اپنی زندگی پر پوری طرح عملی طور پر جب اتار لیں گے تو آپ عزت والے ہیں. اقبال کہتا ہے نا کہ خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. آج بھی باحیا جو عورتیں اور جو
کرتی ہیں بالکل پردہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو رونقیں بخشی. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ساتھ شامل ہیں. دین کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھے گا کہ جو میری احادیث کو یاد کریں گے, ان کی حفاظت کریں گے اور آگے پہنچائیں گے. اور پھر دوسری طرف ایسے جو لوگ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا ایمان مشکوک ہے. احتیاطی لفظ بول رہا ہوں اس لیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, حیا ایمان کا حصہ ہے. اور بعض حدیث میں یہ لفظ بھی آتے ہیں جب حیا نہ رہے تو پھر بندہ جو چاہے کرتا رہے. یہ بزرگوں کا قول بھی ہے اور بعض حدیث میں بھی اس کا اشارہ بھی ملتا ہے اس کی طرف. بہرحال امام محمد تقی کی بات کر رہے تھے. آپ کا ایک وصف آیا طی زمانی اور مکانی کا, وقت اور جگہ آپ کے لیے سمیٹ دی جاتی تھی, جہاں چاہتے تھے آپ سفر کر لیتے تھے. ہمارے بزرگوں نے لکھا اس حکایت کا نچوڑ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ بندے کو کبھی بھی اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے کسی ادنا فرد کی بھی بے ادبی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پھر آگے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما, پھر انہیں بھی اس بات پر جو ہے وہ ہوتا ہے, رنج ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. ابو خالد کہتا ہے کہ میں ایک لشکر میں تھا, مجھے معلوم ہوا یہاں شام سے ایک بندہ قید کر کے لایا گیا جس کے بارے میں یہ افواہ ہے کہ وہ مدعی نبوت ہے. کہتے ہیں میں نے سوچا چلو اس کے جا کے ملتا ہوں, ملاقات کرتا ہوں, پوچھتا ہوں تجھے کیا ہوا اور ایسی بات نے کیوں کی ہے. کہتا ہے میں آیا جیل کے دروازے پر, پہریدار کو کچھ میں نے دیا اور کہا مجھے اس سے ملاقات کرنے دو. جب اس قیدی سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے معلوم ہوا یہ انتہائی ذو فہم شخص ہے, سمجھدار آدمی ہے اور ایسا بندہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا. میں نے کہا تیرے یہاں قید میں آنے کا سبب کیا؟ کہنے لگا میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جہاں نصب ہے, جہاں آپ کا مدفن ہے, وہاں رہتا تھا, عبادت کرتا تھا, ذکر الہی کرتا تھا. ایک روز بیٹھا ہوا تھا, اچانک ایک شخص نمودار ہوا, مجھے کہتا ہے چل میرے ساتھ. میں اس کے ساتھ چلا. کچھ ابھی قدم چلے تھے کہ جامع مسجد کوفہ آ گئی. اب کوفے میں نماز پڑھا کے مجھے کہنے لگے چل پھر چلتے ہیں. کچھ قدم چلے تو مکہ مکرمہ آ گیا, وہاں طواف کیا, باہر نکلے تو کچھ قدم چلے واپس اور وہ بندہ بھی غائب ہو گیا. ایک سال میں سوچ بچار کرتا رہا یہ کون تھا. ایک سال گزرنے کے بعد پھر وہی شخص آیا اور پھر یہی معاملہ ہوا. اب جب مکہ مکرمہ کا طواف کرنے کے بعد میں واپس ملک شام پہنچا تو میں نے ان سے کہا رکیے ذرا ٹھہریے, مجھے بتا دیجئے آپ ہیں کون. میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے آپ کو یہ قدرت عطا کی ہے, اپنا نام بتا کے جائیے. تو فرمایا ہمارا نام محمد بن علی الرضا ہے, میں علی کا بیٹا امام محمد تقی ہوں. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت یہ واقعہ کسی کے ساتھ بیان کیا, انہوں نے بات اس وقت کے گورنر کو پہنچا دی. اس نے کہا یہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو اندر جیل میں ڈال دیا جائے. وہ جیل میں ڈال دیا گیا. کہتا میں جاؤں گا اور اسی گورنر سے تیری سفارش کروں گا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے, یہ تو حضرت امام محمد تقی کی کرامت ہے. اچھا, جس وقت اس سے بات کی گئی تو وہ کہنے لگا کہ اچھا ابو خالد کو کہہ دے, چونکہ اس نے سفارش کی تھی, اس کو یہاں سے باہر بھیج دیا جائے. کہنے لگا پھر جا کے نا تو اس کو کہہ جس نے جامع مسجد کوفہ اتنے شہروں میں پھرتا رہا, ان کو کہو کہ وہ تمہیں آزاد کروائیں. ابو خالد کہتا ہے میں نے سوچا کل جاؤں گا اور جا کر کہوں گا اللہ کے بندے صبر کر, اللہ تیری خلاصی کا کوئی انتظام کر دے گا. فرمایا اگلے ہی دن معلوم ہوا کہ وہ بندہ وہاں سے چلا گیا. جب مجھے پتہ چلا تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے حق میں کبھی استخفاف نہیں کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. یہ بلڈ پریشر کا روحانی علاج ہے.
ابل و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 روزانہ 101 بار پڑھ کر دم کرنے سے بلڈ پریشر کے مرض سے شفا مل جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جی عثمان۔ ہے رتبہ نرالا محمد تقی کا، ہے رتبہ نرالا محمد تقی کا، ہے اعلیٰ گھرانہ محمد تقی کا، لقب ان کا جواد ان کا، لقب ان کا جواد ہے، وہ سخی ہے لقب ان کا جواد ہے، وہ سخی ہیں، جہاں میں ہے شہرا محمد تقی کا، جہاں میں ہے شہرا محمد تقی کا، علوم و معارف کا وہ تھے سمندر، علوم و معارف کا وہ تھے سمندر، ہے ہر سو اجالا محمد تقی کا، ہے ہر سو اجالا محمد تقی کا، وہ ساجد امامت کا روشنگی تھے، وہ ساجد امامت کا روشنگی تھے، جہاں سارا منگتا محمد تقی کا، جہاں سارا منگتا محمد تقی کا، ہے رتبہ نرالا محمد تقی کا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔